بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے نوجوان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے بعد ایک نئی روح کے ساتھ اور نئے جذبے اور عزم کے ساتھ مدینہ پلٹے تو دعوت کا کام علی الاعلان زور شور سے شروع کر دیا۔ اور جب نوجوان کسی تبدیلی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو ان کے مقابلے کے اندر بڑھاپے سے گزرتی ہوئی نسل ٹھہر نہیں سکتی اور زیادہ دیر جم نہیں سکتی، اور اگر جمے بھی تو یہ دور زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی انداز میں مکہ میں بھی اور خاص طور پر مدینہ میں نوجوان تحریک اسلامی کا جھنڈا اٹھا کر آگے بڑھے اور بڑھتے ہی چلے گئے۔ نوجوانوں نے اس معاملے کے اندر دعوت کے میدان میں کیا کچھ نہ کیا ہوگا، اس کا اندازہ اس دلچسپ واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے بوڑھے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا نام تھا عمر بن جموح، اور ان کا تعلق بنی سلمہ سے تھا۔ ان بڑے میاں نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا، نصب کیا ہوا تھا، جس کا نام تھا منات، اور یہ اس کی پوجا کرتے، اس کی جھاڑ پونچھ میں لگے رہتے۔ تو اسی بنی سلمہ کے دو نوجوان تھے، معاذ بن جبل اور معاذ بن عمر۔ یہ دونوں دعوت حق پر ایمان لا چکے تھے اور تحریک اسلامی کے سرگرم کارکن بن چکے تھے، اور یہ جو معاذ بن عمر تھے یہ انہی بڑے میاں کے صاحبزادے تھے۔ یہ دونوں نوجوان رات کی تاریکی میں جاتے اور ان بڑے میاں کے خداوند کو کیچڑ کے اندر لت پت کر دیتے اور اس کے اوپر گندگی مل دیتے، اور اٹھا کر ان کو بنی سلمہ کے گڑھے کے اندر الٹا پھینک کے آ جاتے، اور اس گڑھے کے اندر کے جہاں پر لوگ کوڑا کرکٹ اور غلاظت پھینکا کرتے تھے، صبح ہوتی تو عمر بن جموح چلاتا کہ یہ کون ہے جس نے رات کو ہمارے خداوندوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ دست درازی کی ہے۔ پھر وہ اپنے گم شدہ خداوند کو تلاش کرتا، جب اسے پا لیتا تو اس کو دھوتا اور دوبارہ وہاں پر نصب کر دیتا، لگا دیتا۔ اگلی رات پھر یہی حادثہ ہوتا اور بڑے میاں اسی چکر میں پڑے رہتے کہ اپنے خداوند کو ڈھونڈتے، اس کو پھر صاف کرتے اور دوبارہ اس کی عبادت کے لیے اس کو تیار کرتے۔ تو ایک دن تنگ آ کر انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے اس خدا یعنی اس بت کے گلے کے اندر تلوار لٹکا دی اور اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، اگر تو اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو اب میں نے تیرے گلے کے اندر تلوار لٹکا دی ہے، تو اپنی حفاظت کر لینا۔ شام ہوئی اور عمر تو سو گئے۔ تو اس کہانی کے دونوں کردار یعنی معاذ بن جبل اور معاذ بن عمر رات کو آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بت کے گلے کے اندر تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو انہوں نے تلوار کھول لی، حاصل کر لی، اور پھر ایسا کیا کہ ایک مرا ہوا کتا تلاش کیا اور اس بت کو اس کتے کے گلے میں باندھا اور ان کو بنی سلمہ کے غلاظت بھرے کنویں کے اندر الٹا لٹکا کے آ گئے۔ صبح اٹھ کے عمر نے پھر دیکھا کہ خداوند تو پھر غائب ہے، تلاش کیا، جب دیکھا کہ وہ تو گندے کنویں کے اندر اس حالت کے اندر پڑا ہوا ہے، تو اس کی عبرت کا یہ تماشا دیکھ کر عمر کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اسلام لے آئے اور مسلمانوں کی صفوں میں شریک ہو گئے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نوجوان طاقت نے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسلسل سوچ رہے تھے کہ اگر مکہ کے ظرف کے اندر سمائی نہیں ہو رہی، مکہ والے قبول نہیں کر رہے، تو اس تحریک اور اس جماعت کو قائم نافذ کرنے کے لیے زمین کا اور کون سا ٹکڑا ہو سکتا ہے کہ جہاں یہ تحریک پھلے پھولے؟ تو پہلی نظر حبش پر گئی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ بھیجا تھا۔ اگرچہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان مظلومین کا ساتھ دینے کا حق ادا کر دیا، حمایت کا حق ادا کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہاں کے عیسائی علماء کا گھٹیا کردار بھی سامنے آ چکا تھا، اور یہ بات بھی سامنے تھی کہ اگر حبشہ کے اندر جایا جائے تو وہاں پر کام نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، اور وہاں پر اجنبیت کا ماحول ہوگا، تو یہ باتیں رکاوٹ نظر آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے گوشے کی تلاش کے اندر تھے، اور جب مدینہ نے کھلے دل سے دعوت حق کو لبیک کہا، اور تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امید کی کرن نظر آئی، اور بیت عقبہ اولا نے اس کرن کو مضبوط کیا، اور بیت عقبہ ثانیہ سے پہلے حج والا جو موسم تھا، وہاں اس سے پہلے مصعب بن عمیر مدینہ سے واپس آئے، جنہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی کہ مدینہ کے اندر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اس سال مدینہ سے کافی تعداد کے اندر لوگ حج کے لیے مکہ آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال بہت اچھی لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ مکہ کی نسبت مدینہ کے اندر مسلمانوں کو زیادہ مخالفت کا سامنا نہیں تھا، یہود بھی ان کی اس طرح مخالفت نہیں کر رہے تھے جس طرح کہ مکہ کے اندر قریش مخالفت کر رہے تھے، اور ظلم و تشدد کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا تھا۔ اور دوسری طرف مدینہ کے اندر ظاہری حالات بھی بڑے اچھے تھے، ان کے پاس کھیتیاں تھیں، نخلستان اور گلستان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے رفقا مدینہ چلے جائیں اور قریش کے مظالم سے نجات پا کر دین کے تقاضے پورے کریں۔ چنانچہ آنے والا جو وفد مدینہ سے آیا تھا، اس کے ساتھ جو معاملہ طے پایا وہ بھی اسی لحاظ سے جو ہے وہ طے پایا، اور یہ بات اب طے ہو گئی کہ مدینہ ہی مسلمانوں کا دوسرا دارالہجرت ہوگا۔ اور سرداران مکہ دیکھ رہے تھے کہ اس جماعت نے، اس تحریک نے مدینہ کے اندر ایک مضبوط مرکز قائم کر لیا ہے، اب وہ ایک بھیانک مستقبل دیکھ رہے تھے، اور وہ خوب سمجھ رہے تھے کہ اگر مدینہ کے اندر کلمہ حق نے جڑ مضبوط کر لی تو یہ مکہ سے دور ہی ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گی، اور پھر یہ واپس آ کر ہمارے سے اپنا بدلہ بھی لے گی یہ طاقت، اور اپنے پچھلے حساب بھی چکائے گی۔ تو اور ایک اور وہ خطرہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ مدینہ شام کی شاہراہ کے اوپر تھا، جو شام کو تجارتی قافلے جاتے تھے وہ مدینہ سے گزر کر جاتے تھے، تو وہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر مدینہ کے اندر مسلمانوں نے قوت پکڑ لی تو ان کی تجارت کو بھی خطرہ ہوگا۔ تو ان کے اوپر گھبراہٹ کا ایک شدید دورہ پڑ چکا تھا، اور وہ دن رات سوچ رہے تھے کہ کس طرح اس تحریک کو روکا جائے اور کس طرح اس مرکز کو قائم ہونے سے پہلے ہی ختم کیا جائے۔ چنانچہ وہ انہی اندیشوں کے اندر انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دیے، اور یہ جو ایک تاریخی قوت مکہ کے اندر اٹھی تھی اور مکہ والوں ہی کی تھی، مکہ کی اپنی طاقت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تھے اور آپ کے اکثر صحابہ مکہ کے تھے، لیکن ان لوگوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ خود مکہ کے اندر ہی غیر بن کر رہ گئے تھے، اور مجبور کیا گیا کہ وہ مدینہ کی طرف جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا، دوسری طرف ان کی کوشش یہ تھی کہ مکہ سے لوگ مدینہ منتقل نہ ہوں۔ چنانچہ
پہلا مہاجر جو مدینہ کے ارادے سے نکلا تو مکہ والوں نے اس کے ساتھ بڑا ہی پرسوز اور بڑا ہی درد انگیز قسم کا سلوک کیا۔ یہ تھے ابو سلمہ عبداللہ بن اسد المخزومی۔ یہ اپنے بیوی اور بچے کو اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کے راستے کے لیے نکلے، اور ان کی بیوی جو تھی وہ بنو مغیرہ سے تھی اور یہ جو تھے وہ بنو سلمہ سے تھے۔ جب کہ یہ روانہ ہونے لگے تو وہ لوگ آ گئے بنو مغیرہ والے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری جو بیوی ہے یہ ہمارے خاندان کی ہے، تو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ تم اس کو لے کر در بدر پھرتے پھرو، تو ہم اس کو روک رہے ہیں۔ جب یہ بات دیکھی تو ان کے خاندان والے جو تھے ابو سلمہ کے جو قبیلے والے تھے، ان کے دل کے اندر رد عمل پیدا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بیوی تو تمہارے خاندان کی ہے تو بچہ تو ہمارا ہے، تو انہوں نے بچہ رکھ لیا۔ اب دیکھیں کہ بیوی الگ، بچہ الگ اور خود الگ، اور اسی حالت کے اندر انہیں اکیلے ہی مدینے کا سفر کرنا پڑا، اور ان کی بیوی روزانہ صبح کے وقت شہر سے باہر آ جاتی اور انتظار کرتی کہ کسی طرح ان کا جدائی اور ان کی بچے کی جدائی کا معاملہ ختم ہو اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ ملیں۔ بالآخر 1 سال اس حالت کے اندر گزر گیا، پھر کسی کو رحم آیا تو اس نے ایک اونٹ پر ان دونوں ماں بیٹا کو مدینہ کے راستے پر بھیج دیا، اور یہ تنے تنہا ہی چل پڑی، اور اتفاق سے راستے کے اندر ایک مقام پر عثمان بن طلحہ مل گئے، اور انہوں نے اس مہاجرہ کو مدینہ کے اندر پہنچایا۔ رب صلی وسلم دائما علی عبدک و حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔